ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی 50 ریاستوں میں 7 ایسے پرسرار مقامات ہیں جو خوفناک ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں کئی چیزیں ابھی تک مبہم اور غیر واضح ہیں۔ ان 7 مقامات میں پہلے نمبر پر ہے ایٹرنل فلیم فالز یعنی ابدی شعلہ۔ ویسٹرن نیو یارک کے چیسنٹ رج پارک میں واقع ایٹرنل فلیم فالز ایک چھوٹا سا آبشار ہے جس کی بنیاد پر قدرتی گیس کا ایک گراٹو موجود ہے۔ گراٹو ایک ایسی آگ پیدا کرتا ہے جو خوفناک طور پر تقریباً کبھی بھی نہیں بجھی۔ یہ آگ درست طور پر یہی کہا گیا ہے۔ ہوا گراٹو کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور شعلے کو باہر نکال دیتی ہے، لیکن آپ کو اب صرف ایک لائٹر کی ضرورت ہے تاکہ اسے دوبارہ جلایا جا سکے۔ ایٹرنل فلیم فال کی جگہ پر ایک مائکرو ہائیڈرو کاربن سیپ ہے جو روزانہ 2 پاؤنڈ سے زیادہ میتھین پیدا کرتا ہے۔ یہ رجحان ممکنہ طور پر ٹیکنو سرگرمی کی وجہ سے ہے جس نے سطح سے تقریباً 1300 فٹ نیچے راسٹریٹ شیل میں فالٹس کھولے ہیں۔ دنیا بھر کے لوگ اب اس آتش بازی کا تماشا سال بھر دیکھتے رہتے ہیں۔ سکن واکر ایک ایسا کھیت ہے جس میں 100 سے زائد غیر معمولی واقعات کی اطلاعات ملی ہیں۔ یہ تمام واقعات غیر معمولی، غیر واضح سرگرمی کا موضوع بنے رہے۔ اس جائیداد پر عجیب و غریب واقعات کے 100 سے زائد واقعات کی اطلاع اس طرح سے ملی ہے جن میں غائب ہونے والے جانور، مسخ شدہ مویشی، تباہ کن مقناطیسی میدان، عجیب روشنیاں اور چمکتی ہوئی سرخ آنکھوں والے جانور شامل ہیں۔ تاہم ان واقعات کی جائز تحقیقات اور دوبارہ تخلیق کرنے کی تمام کوششیں بیکار ثابت ہوئی ہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ مالکان نے یہ دعوے کیے ہیں کیونکہ ان سے پہلے جائیداد کے مالکان نے کبھی کسی عجیب و غریب واقعے کا ذکر نہیں کیا، لیکن ان لوگوں نے سکن واکر پر دستاویزی فلم اور دیگر فلموں کی شوٹنگ سے کبھی کسی کو نہیں روکا۔ ریاست ہائے متحدہ میں تیسرے نمبر پر پرسرار ترین جگہ کا نام ہے مارفا لائٹس۔ مارفا ٹیکساس کے مغرب میں واقع ایک عجیب و غریب شہر ہے جس میں ایک عجیب غیر معمولی واقعہ ہے۔ مارفا لائٹس بھوت نظر آنے والی لائٹس ہیں جو صحرا میں یو ایس ہائی وے 67 کے قریب رات کو نمودار ہوتی ہیں۔ وہ مختلف رنگوں کے دور دراز روشن دھبوں کی طرح نظر آتے ہیں جو نبض بڑھتے اور شدت میں دھندلا ہوتے ہیں، اور پھر وہ ریگستانی پودوں کے اوپر اڑتے ہیں، اترتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے انہیں کار کی ہیڈ لائٹس، کھیت کی روشنی، کیمپ فائر یا ماحولیاتی عکاسی سے منسوب کیا ہے، لیکن جن لوگوں نے انہیں دیکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ واضح طور پر کسی بھی عام چیز کی طرح نہیں ہیں۔ ان بھوت روشنیوں کی اطلاعات 18ویں صدی کی دہائی کے اواخر تک واپس آئی تھیں، جب ابتدائی آباد کار اندھیرے میں ان کا پیچھا کرتے تھے تو وہ خالی لوٹ کر آتے تھے۔ کوہ شاستہ ایک ایسا پہاڑ ہے جو افسانوں اور رومانوی داستانوں کا موضوع سخن رہا ہے۔ مقامی قبائل کے مطابق اس کی سرنگ کے پیچھے ایک چھپا ہوا شہر ہے جس میں زیورات اور خزانوں سے بھری پیچیدہ سرنگیں ہیں۔ ایک برطانوی پراسپیکٹر 1904 میں پہاڑ کو عبور کر رہا تھا جب اس نے دعویٰ کیا کہ اسے سونے، نمونے اور دیو ہیکل ممیوں کے ساتھ ایک زیر زمین گاؤں ملا ہے، لیکن جب اسے گاؤں کی تلاش میں ایکسپلوریشن ٹیم کی مدد کرنی تھی تو وہ کبھی نہیں آیا اور نہ ہی اس سے دوبارہ کبھی سنا گیا۔ کچھ کا خیال ہے کہ پہاڑ کے اندر ایک گاؤں تھا لیکن وہ آباد نہیں تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں آج تک پہاڑ شاستہ کے اندر ایک ترقی یافتہ تہذیب کسی زمانے میں موجود تھی جس کے آثار ابھی بھی ملتے ہیں۔
واشنگٹن کے مناسٹش رج میں میل وائرس نامی ایک شخص کی جائیداد پر واقع ایک اتھاہ سوراخ ہے جو بہت سے دعوے اور ایک جہد کا پورٹل ہے۔ کئی سالوں سے میل اور اس کے پڑوسی اس سوراخ کو کوڑے دان کے طور پر استعمال کرتے تھے اور اسے گھریلو کچرے سے لے کر ٹوٹے ہوئے آلات تک ہر چیز سے بھرتے تھے، لیکن سوراخ کبھی نہیں بھرا۔ چاہے وہ کتنا ہی ڈال دیں، وہ کبھی بھی نہ ختم ہوا، نہ اس سوراخ کے بارے میں اور بھی کچھ خوفناک چیزیں سامنے آئیں۔ لیکن ریڈیو نے عجیب و غریب سگنل اٹھا لیے اور کتے اس کے قریب نہیں جاتے تھے۔ لیکن ایک آدمی نے اپنے مردہ کتے کو ایک بار سوراخ میں پھینک دیا تاکہ وہ دوبارہ زندہ ہو جائے۔ جیسے کہ پالتو سیمیٹری وائرس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ایک سیاہ بیم کبھی کبھار سوراخ سے آتی ہے اور یہ کہ پورٹیبل ریڈیو ماضی کی موسیقی بجاتے ہیں۔ جب اسے ماپنے کی کوشش کی گئی تو اس نے بتایا کہ یہ 80,000 فٹ سے زیادہ لمبا ہے اور وہ کبھی نیچے تک نہیں پہنچا۔ وائرس نے دعویٰ کیا کہ حکومت نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنی جائیداد انہیں لیز پر دیں، لیکن آج تک کسی کو یہ نہیں ملا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں پر ایک سوراخ تھا، لیکن یہ سوراخ آج تک کسی کو دوبارہ نہیں ملا۔